شہزادی مریم اور شہزادہ یوسف کی کہانی بھی اپنے وقت میں مشہور تھی۔ سلطنت نورپور امن اور خوشحالی کی مثال ہوا کرتی تھی۔ یہاں کے بادشاہ آصف کو نرم دل اور رحم دل مانتے تھے۔ بادشاہ آصف کے ایک بیٹی تھی، شہزادی مریم، جو بے حد خوبصورت اور معصوم تھی۔ مریم کی پیدائش کے دن پورے نورپور میں روشنی کا سیلاب آ گیا۔ پرندے گانے لگے اور پھولوں کی خوشبو پوری فضاؤں میں گھل گئی۔ شہزادی مریم بچپن سے ہی پرندوں، جانوروں، پیڑ پودوں سے محبت کرتی تھی۔ اس کا خواب تھا کہ سلطنت کو ایسا باغ بنایا جائے کہ ہر طرف سبز باغ ہو، پانی صاف ہو اور ہوا خوشبودار ہو۔ لیکن قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جب شہزادی مریم 12 سال کی تھی تو بادشاہ آصف کسی بڑی بیماری کا شکار ہو کر وفات پا گئے۔ پوری سلطنت سوگوار تھی، مگر بادشاہ کا قریبی وزیر عادل شاہ اندر ہی اندر خوش ہو رہا تھا۔ بادشاہ کی موت کے فوراً بعد عادل شاہ نے پوری سلطنت پر قبضہ کر لیا۔ ایک لڑکی سلطنت نہیں چلا سکتی، اس نے اعلان کیا، اور شہزادی مریم کو سب سے اوپر ایک کمرے میں قید کر دیا۔ یہاں وہ نہ کسی سے مل سکتی تھی، نہ کہیں جا سکتی تھی۔ کمرے میں بس ایک بڑی کھڑکی تھی، یہاں سے شہزادی پہاڑ، درخت اور پرندے دیکھ سکتی تھی، بس آزادی کو چھو نہیں سکتی تھی۔ شہزادی مریم وہیں کھڑے ہو کر دعائیں کرتی اور آنکھیں بند کر کے تصور کرتی اور یہ دعا کرتی، اے اللہ، کسی کو بھیج جو سچ کو جان سکے اور مجھے اس قید سے نکال سکے۔ دوسری طرف اسی دور کے ایک شہزادہ یوسف ایک بہادر اور نیک دل شہزادہ تھا۔ وہ محبت اور امن پسند شہزادہ تھا۔ ایک دن وہ اپنے اڑنے والے قالین پر بیٹھ کر سفر کر رہا تھا۔ جب وہ محل کے پاس سے گزرا تو اس نے دیکھا وہاں ایک لڑکی اونچی کھڑکی کے سامنے آسمان کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ایسی خاموشی، ایسی دعا، ایسی خوبصورتی دیکھ کر اس کا دل تھم سا گیا۔ آخر کون ہے یہ لڑکی؟ اس نے اپنے آپ سے پوچھا۔ پھر وہ کئی دن تک اس کھڑکی کے چکر کاٹتا رہا، مگر اسے کوئی جواب نہیں ملا۔ وہ بس سمجھ گیا، ضرور یہ کوئی قیدی ہے اور یہ کہانی عام نہیں۔ ایک دن یوسف نے نورپور میں ہونے والی عوامی محفل کا اعلان سنا۔ وزیر عادل شاہ اپنی اقتدار سالگرہ منا رہا تھا۔ یوسف بھی بیش بدل کر وہاں پہنچ گیا۔ محفل ختم ہونے کو تھی، لیکن شہزادی مریم کہیں نظر نہیں آئی۔ اچانک ایک بوڑھی خادمہ عائشہ اس کے پاس آئی۔ اس کی آنکھوں میں وہی درد تھا جو شہزادی مریم کی آنکھوں میں تھا۔ تم وہی ہو نا جو کئی دنوں سے قالین پر بیٹھ کر کھڑکی کے پاس آتا ہے؟ وہ دھیرے سے بولی۔ یوسف چونک گیا۔ ہاں، میں شہزادی کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں۔ عائشہ نے آہ بھری اور یوسف کو ساری حقیقت بتا دی۔ مریم اس تخت کی حقیقی وارث ہے، وہی روشنی ہے یہاں کی جسے وزیر نے اندھیرے میں قید کیا ہوا ہے۔ یوسف نے خادمہ عائشہ کے ساتھ مل کر ایک منصوبہ بنایا۔ اگلی رات وہ قالین پر سوار ہو کر محل کی چھت تک گیا جہاں شہزادی مریم قید تھی۔ شہزادی مریم کھڑکی پر کھڑی تھی۔ اچانک قالین کھڑکی پر رکا اور شہزادہ یوسف نیچے اترا اور بولا، میں وہی ہوں جسے تم روز کھڑکی سے دیکھتی ہو۔ شہزادی مریم کی آنکھیں نم ہو گئی اور بولی، کیا تم سچ بول رہے ہو؟ اس نے دھیرے سے کہا، ہاں، میں تمہیں یہاں سے نکالنے آیا ہوں، لیکن ہمیں وزیر عادل شاہ کا فریب عوام کے سامنے لانا ہوگا۔ خادمہ عائشہ نے وزیر عادل شاہ کے اصلی کاغذات، جعلی فرمان اور بادشاہ کی موت کا سچ چھپا کر رکھا ہوا تھا۔ یوسف نے ایک اور محفل کا اعلان کروایا، مگر اس بار خود بادشاہ کے لباس میں آیا اور شہزادی مریم کو قالین پر بیٹھا کر محل میں لے آیا۔ عوام نے شہزادی مریم کو زندہ دیکھا تو سب چونک گئے۔ عائشہ نے سارے ثبوت پیش کیے اور عوام کے سامنے سچ آیا۔ عادل شاہ کو گرفتار کر لیا گیا اور شہزادی مریم کو تخت واپس ملا، لیکن اس نے بادشاہی کو ایک عوامی مجلس میں بدل دیا جہاں ہر شخص کو حق تھا۔ یوسف نے اس کا ساتھ دیا۔ دونوں نے مل کر پیڑ پودے، جانور اور عوام کے لیے نئے قانون بنائے۔
ظلم کے دروازے بند ہوئے اور محبت، انصاف اور ہریالی کے پھول کھل اٹھے۔ اب دربار میں دونوں ساتھ بیٹھتے تھے اور عوام کی خدمت کرتے تھے۔ ایک دن دونوں باغیچے میں بچوں کو درخت لگانا سکھا رہے تھے۔ بچوں، یاد رکھو، جب تک درخت زندہ ہیں ہم سب آزاد ہیں۔ یہ کہانی ہر اس انسان کی ہے جو قید اور ظلم سے آزادی چاہتا ہے، اور یہ بھی سچ ہے جب فطرت زخمی ہوتی ہے تو انسان بھی قید ہو جاتا ہے۔ دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ کہانی پسند آئی ہو تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے